امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ کا ایک خوبصورت پھلوں کا باغ تھا اور اس باغ کے کئی حصے تھے۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے اپنے ایک آدمی کو ایک ٹوکری دی اور اسے حکم دیا کہ باغ کے اندر جاؤ اور میرے لیے بہترین اور عمدہ قسم کے پھل لے آؤ، لیکن شرط یہ ہے کہ تم باغ کے جس حصے میں جاؤ اور وہاں تم کو پھل پسند نہ آئیں تو دوبارہ پلٹ کر اس حصے کی طرف نہ آنا بلکہ اگلے حصے کی طرف جانا۔ اس آدمی نے ٹوکری اٹھائی اور بادشاہ کے حکم اور شرط کے مطابق وہ باغ کے اندر چلا گیا اور پھل تلاش کرنے لگا۔ وہ پہلے حصے میں پہنچا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ شاید دوسرے حصے میں اس سے زیادہ اچھے اور بہترین قسم کے پھل موجود ہوں گے، وہ لے کر میں بادشاہ کے پاس جاؤں گا۔ دوسرے حصے میں گیا تو یہی خیال آیا، تیسرے حصے میں گیا تو یہی خیال آیا، چوتھے حصے میں گیا تو یہی خیال آیا، اور اسی خیال کی وجہ سے وہ آگے بڑھتا گیا یہاں تک کہ وہ باغ کے آخری حصے میں پہنچ گیا۔ جب وہ باغ کے آخری حصے میں پہنچا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ باغ کے اس آخری حصے میں کوئی پھل موجود ہی نہیں تھا، اور وہ شرط کے مطابق واپس پلٹ کر ان حصوں میں بھی نہیں جا سکتا تھا جن حصوں میں پھل موجود تھے، تو مجبوراً اسے خالی ٹوکری بادشاہ کے پاس لے جانا پڑی۔ تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تم میرے لیے پھل کیوں نہیں لائے؟ تو اس نے جواب دیا کہ بادشاہ میں پہلے حصے میں گیا تو میرے دل میں خیال آیا کہ دوسرے حصے میں اس سے اچھے پھل موجود ہوں گے، تو وہ میں لے کر بادشاہ کے پاس جاؤں گا۔ دوسرے میں گیا تو یہی خیال آیا، تیسرے میں گیا تو یہی خیال آیا، یہاں تک کہ میں باغ کے آخری حصے میں پہنچ گیا تو وہاں کوئی پھل موجود ہی نہیں تھا، اور میں شرط کے مطابق واپس پلٹ کر ان حصوں میں بھی نہیں جا سکتا تھا جہاں پھل موجود تھے، تو مجبوراً مجھے یہ ٹوکری واپس خالی آپ کے پاس لانا پڑی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بادشاہ سے مراد اللہ ہے، اور باغ سے مراد انسان کی زندگی ہے، اور باغ کے حصوں سے مراد انسان کی زندگی کے ایام ہیں، اور ٹوکری سے مراد نامہ اعمال ہے۔ ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہم کل سے اچھے کام کرنا شروع کریں گے، کل سے نیکیاں کرنا شروع کریں گے، کل سے نماز پڑھنا شروع کریں گے، لیکن کل کرتے کرتے ہم موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ ہماری زندگی کے جو ایام گزر جاتے ہیں وہ واپس نہیں آتے، اور ہماری زندگی یوں ہی گزر جاتی ہے، ہم دھوکے میں رہتے ہیں اور ہم موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں، اور ہم خالی ہاتھ اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہماری جو زندگی کے ایام ابھی باقی بچے ہیں، ہم ان دنوں میں اپنی آخرت سنوارنے کی کوشش کریں، اپنی آخرت کی تیاری کریں، قبر کی تیاری کریں۔ ہم چاہیے کہ ہم اس دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کو سنواریں، جو زندگی بچی ہے اسے غنیمت جانیں، اور اس زندگی کو اپنی آخرت سنوارنے میں لگا دیں، دھوکے میں نہ رہیں کہ ہم کل سے اچھے کام کریں گے، کل سے نماز پڑھیں گے۔ موت کا کیا پتہ کب آ جائے، اس لیے ابھی سے یہ عہد کیجئے کہ ہم ابھی سے نماز پڑھنا شروع کریں گے، ہم ابھی سے اچھے کام کرنا شروع کریں گے، نیکیاں کرنا شروع کریں گے، کیونکہ موت کب آپ کو اپنی آغوش میں لے لے کچھ پتہ نہیں۔ آپ دھوکے میں نہ رہیے بلکہ اپنی آخرت کی اور موت کی تیاری کیجئے۔